बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। کوئی مسئلہ نہیں، اپنا لکھیں۔ جو ساتھی سوال کرنا چاہتا ہے وہ لکھ کر بھی بھیج سکتا ہے جی اور پیسے بھی براہ راست بھی کر سکتا ہے۔ البتہ یہ جو سوال و جواب کی نشست ہے اس میں عقائد کے متعلق جو سوال ہیں وہ آپ کریں، جو فقہی مسائل ہیں جس نے پوچھنے ہوں وہ بعد میں دفتر میں بیٹھ کے پوچھ سکتا ہے۔ یہاں پر سوال کیا کہ ایک مولوی صاحب نے اشکال پیش کیا کہ انک لا تدری ما احدثوا والی روایت میں عرض اعمال کا انکار نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں سے ناواقف ہوں گے۔ حسر کے بارے میں لا تدری کے الفاظ ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ جہالت میں ان کا مشبہ بھی تلاش کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ ذرا حدیث کے لفظ دیکھیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ میرے امتی وہاں لائے جائیں گے جن کی علامتوں سے میں پہچانوں گا کہ یہ امتی ہیں، اور وہ پیاسے اونٹ کی طرح حوض کوثر کی طرف زور لگا رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو جکڑ کر ہتھکڑیاں لگا کر ان کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے۔ میں جب کہوں گا امتی امتی، یہ تو کوئی میرے امتی معلوم ہوتی ہیں، تو آگے سے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد جو انہوں نے بدعتیں نکالی ہیں۔ تو یہاں کیا ہے؟ انک لا تدری ما احدثوا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے چہروں کو نہیں پہچانتے، حدیث میں یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد جو انہوں نے احدثوا بدعتیں نکالی ہیں ان کا آپ کو پتہ نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے کہ یہ بدعتی ہیں تو آپ برات کا اعلان کر دیں گے اور فرمائیں گے سوکن سوکن لمن غیر بعدی، ان پر لعنت ہو جنہوں نے میرے بعد میرا دین کو بدلا اور تبدیلی کی، تحریف کی، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اب یہ حدیث کتنی واضح ہے کہ قیامت کے دن ان امتیوں کے اعمال کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا، تب کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اور لفظ بھی ہے انک لا تدری ما احدثوا۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یا چہروں کی بات ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری سور و پکار استجفا سفارشی سمجھنے سے غافل تھے، ہمیں پتہ شتا نہیں تھا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ،
یہ پورا قرآن کدھر جائے گا؟ اور ان کو کہو جو عرض اعمال والے ہیں کہ کوئی ایک آیت قرآن کی پیش کر دو کہ انبیاء یا امام الانبیاء پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، کوئی ایک قرآن پاک کی آیت یا ایک حدیث متواتر یا مشہور وہ پیش کر دو، یا ایسی روایت جس پر کوئی جرح نہ ہو، صحیح السند متصل، وہ تو ہے نہیں۔ تو اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنایا عرض اعمال کا، اور پھر قرآن اور حدیث کی تحریف شروع کر دی۔ یہ راستہ علماء کا راستہ نہیں ہے۔ باقی اس کو پہلے علماء نے بھی پیش کیا عرض اعمال کے رد میں، جب ضرورت ہوگی وہ حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک مولوی صاحب سوال کرتے ہیں کہ روح کی زندگی کو اللہ نے زندگی نہیں کہا، یہ بل احیاء، یہ کس کا کلام ہے؟ جو قرآن پاک میں ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، احیاء عند ربہم، یہ دو دفعہ احیاء کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ اور رسول پاک نے قرآن زیادہ سمجھا ہے یا آج کے ان تاجر مولویوں نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا معنی کیا کہ یہ روح کی زندگی کو احیاء کہا گیا۔ صحابہ نے ان آیات کا یہی معنی کیا کہ احیاء ان سے مراد ان کی روحیں جنت میں ہیں۔ تابعین تبع تابعین حتیٰ کہ علماء دیوبند تک، حضرت نانوتوی تک یہ معنی کر گئے کہ احیاء ان جو قرآن نے کہا ہے تو یہ ان کی اربع جنت بھی ہے۔ حضرت نانوتوی نے تو جہاں تک لکھا کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے۔ اب قرآن نے زندہ کس کو کہا؟ قرآن نے شہید کو زندہ کہا، جسم شہید کا مردہ ہے۔ یہ نانوتوی صاحب نے کہا۔ اب جو فتویٰ لگانا ہے ذرا لگاؤ۔ نانوتوی صاحب پر یہی بات مولانا ادریس نے کہی۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ یہ ہیں بھی بالکل جاہل لوگ جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ پہلے تو ان کا یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک حیات دنیاوی ہے، ایک حیات برزخی ہے۔ حیات برزخیہ اور دنیاویہ میں فرق ہے، یہ گڑبڑ کرتی ہے۔ ادھر حیات وہ باندر ٹپکولیاں ہے نا، ایک درخت سے دوسرے درخت پہ۔ پہلے یہ متعین کرو کہ جو برزخی حیات ہے وہ قرآن نے روح کی حیات کو احیاء کہا ہے اور پوری امت متفق ہے۔ ہاں دنیاوی حیات ٹھیک ہے، روح مع الجسد جب تک نہ ہو تو دنیاوی حیات نہیں ہوتی۔ اس لیے موت کا معنی یہ ہے روح کا جسم سے بالکل یا انقطاع۔ یہ کون سی موت ہے؟ دنیاوی موت۔ اور دنیاوی موت، عرفی موت، یہ دنیاوی حیات کو ختم کرتی ہے اور اسی سے برزخی حیات شروع ہوتی ہے انقطاع سے۔ لیکن ان کو کون سمجھائے؟ آگے کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ ماشاءاللہ، اس الو کو یہ بھی پتہ نہیں ہے مولوی صاحب کو کہ پہلے اس آیت کا معنی تو کرنا۔ یہ بات تو میں نے سمجھا دی کہ جو برزخی حیات ہے وہ ہے ہی روحانی حیات، اور احیاء کا معنی سب نے نہیں کیا، قرآن کا معنی، اللہ کے فرمان کا معنی۔ اور دنیاوی حیات وہ روح مع الجسد، روح کا تصرف بدن کے ساتھ ہو، یہ دنیاوی حیات ہے۔ تو اب دنیاوی حیات موت والی ایتیں برزخی پر فٹ کرنا ان کے اپنے بقول بھی یہ خلط مبحث ہے۔ لیکن یہ آیت جو اس نے بطور معارضہ کے پیش کی، اس کو تو وہ جاہل سمجھے ہی نہیں۔ قرآن کا فہم یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بزتی کو نصیب نہیں ہوتا، اور للڑ تو بالکل معروم نہیں۔
جی اس آیت کو ذرا کنتم امواتا سمجھنے کے لیے سورہ المومنون پڑھ لیتا. تفسیر القرآن بالقرآن. یہ امو تم مردے تھے، کون سی حالت؟ جب جسم تیار ہو گیا اور روح اس میں نہیں آئی. ثم انشأناہ خلقا آخر سے پہلے والی حالت. کنتم امواتا، روح جسم میں نہیں تھی تو جسم مردہ تھا. اور ثم انشأناہ خلقا، آخر پہ روح جسم میں آئی تو جسم زندہ ہو گیا. پھر موت سے جب روح جسم سے نکلے گی تو جسم مردہ ہو جائے گا. تو اگر کوئی آیت نہ آتی ہو تو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. غیر مقلدین کہتے ہیں لفظ حضور اور حضرت قرآن اور حدیث میں حاضر ناظر کے لیے استعمال ہوئے، اور یہ لفظ آپ کے لیے بولنا یہ شرک ہے. ماشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اور حضرت، حضرت کا لفظ کہاں قرآن حدیث میں آیا ہے حاضر ناظر کے معنی؟ ذرا پوچھو. اہل حدیث جو میرے بھائی ہیں، وہ گزارش ہے کبھی ہم مزاحن تبصرہ تیز بھی کر دیتے ہیں. آج بڑا نرم تبصرہ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایک بات سے لحاظ رکھیں کہ تم بات اپنی کرتے ہو، اوپر نام قرآن حدیث کا فٹ کر دیتے ہو. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. قرآن حدیث میں جتنا آتا ہے وہ بیان کرو، یہ قرآن حدیث ہے، اور اگلی بات یہ کہو کہ ہمارے حضرت کا فرمان ہے. تم اپنے حضرات کا فرمان پیش کرتے ہو، اوپر قرآن حدیث فٹنگ کر دیتے ہو. بات مولوی کی ہوتی ہے جی اللہ رسول نے فرمایا، اور یہی طریقہ ہر اہل بدعت کا ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جتنا مسئلہ قرآن میں ہے ہم الگ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے. آگے ہم بتاتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، وہ اس کی تشریح ہے. جتنا حدیث کا مسئلہ ہے اس کو الگ کر کے بیان کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور یا حضرت، سر کا کیا معنی ہے؟ جناب ہے نا، سر تو سمجھتے ہو. یہ ایک ہوتا ہے اعزازی خطابات. اعزازی خطابات، جو اعزازی خطابات ہوتی ہیں یہی عادت ہے رضا خانیوں کی یا للڑوں کی، جہاں خطاب آگے یا آ گیا نا یا پھر سنتے ہیں نا، یہ ہوتی ہے کچی دلیلیں. حضور یا حضرت کا لفظ حاضر ناظر کے معنی میں نہیں. ایک دوسرا یہ ہوتا ہے حضور ذہنی کے لیے. حضرت کا لفظ بھی حضور کا لفظ بھی ایک اعزازی خطاب ہے. جس طرح تم سر کہتے ہو، جناب کہتے ہو، اس معنی میں ایک ادب کا لفظ ہے ہمارے عرف میں. باقی یہ صحابہ کا عرف بھی نہیں، تابعین کا بھی نہیں، اور اس کو کوئی دین کا جز بھی نہیں سمجھتا. تو آداب کا تعلق ہوتا ہے اپنے عرف کے ساتھ. تو حضرات انبیاء صحابہ کے لیے حضرت کا لفظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کا لفظ یہ عرف میں بولا جاتا ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، عرف میں بولا جاتا ہے. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ بطور ادب کے ایک خطاب دینا، جس طرح میں نے ابھی وضاحت کی ہے، جناب، صاحب، سر، اور آج کل تو خیر اور کام اوپر چلا گیا، مسٹر بھلا، وہ میں نہیں مثال دے رہا. تو اس سے مراد حاضر ناظر قطعاً نہیں. یا اللہ، خدا کے بندے پرچی لکھو، پورے اشتہار پہ پرچی لکھو. کیا جب سیدہ فاطمہ باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھی اس وقت خطا پر تھی؟
تو ان کو لڑنے دو جو لڑ رہی ہے. ایک پارٹی اس پہ لڑ رہی ہے، ان کو لڑنے دو. مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں، پہلے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے مطالبہ، ایک ہوتا ہے استفتاء، دونوں کا فرق ہے. یہ مطالبہ کہاں سے نکالا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے والا مولوی خود خطا پہ، غالباً اس کی نسب بھی خطا پہ مبنی ہے. تو خطا، عدم خطا کا فیصلہ تو تب ہو نا حق ہو، تو اس سے اپنا حق مانگنا بھی حرام ہے. اب شیعہ کہتے ہیں حضرت صدیق خلیفہ صحیح نہیں تھے، تو ہمارا سوال ہے پھر حضرت فاطمہ نے بقول تمہارے مطالبہ کیوں کیا؟ حرام کا مطالبہ کیا تھا. تو اہل تشیع کے ہاں تو حضرت فاطمہ مطالبہ کر سکتی نہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ قطعاً دربار میں نہیں گئی. ہم نے سب روایات کو جمع کیا، جس میں جانے کی بات ہے وہ مجازن راوی کی تعبیر ہے. حضرت فاطمہ نے مسئلہ پوچھوایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ پوچھوایا، اور حضرت صدیق اکبر نے جب مسئلہ بیان کیا تو حضرت فاطمہ بالکل راضی تھی، اور اپنے بابا کا فرمان سن کر حضرت فاطمہ پوری زندگی دوبارہ اس مسئلے کو نہیں چھیڑا. اور حضرت فاطمہ کی یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ مسئلہ پوچھ رہی تھی، استفتاء کر رہی تھی، اور جب حضرت صدیق اکبر نے اس کا جواب دے دیا تو اس وقت حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی. تو جو بعض لوگ بخاری کی ایک روایت پیش کرتے ہیں وہ خود متکلم بھی ہے اور خود فہم راوی، زوری سے بھی نیچے راویوں کا فہم ہے. غضبت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. حضرت فاطمہ خود تو نہیں کہتی میں ناراض ہوں. کس نے آپ کو بتایا حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی؟ وہ بخاری میں آیا، لیکن وہ راوی کا فہم. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا کب ہے؟ جب مطالبہ ہی نہیں کیا تو خطا پر ہونے کا سوال ہی باس ہی کوئی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ خطا کے کئی درجات ہیں. خطا اجتہادی بھی ہے، زلت کا لفظ بھی بولتے ہیں، اور ایک خطا کا لفظ آپ کے بولی میں استعمال ہوتا ہے گناہ کے معنی میں. تو اور گناہ بھی جو تمہارے ذہن میں ہے وہ خطا والا معنی ہوتا ہے. تو خطا کا جو لفظ شرعاً بولا جاتا ہے تو اجتہادی غلطی کو بھی خطا کہتی ہے، اور یہ تو انبیاء کو بھی لگ سکتی ہے. یہ تو مسئلہ ہے اپنے مقام پہ. اور خطا کو گناہ کے معنی میں لینا انبیاء اس سے معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے. اور جہاں حضرت فاطمہ کی اس خاص واقعہ کی طرف خطا پر کہنے کی نسبت کرنا یہ جہالت ہے، ناواقفیت ہے، کیونکہ مطالبہ ہے ہی نہیں. آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، استفتاء کریں تو آپ خطا پر ہوں گے. استفتاء کرنا تو خود عبادت ہے صحیح نیت سے. تو وہ تو پاک لوگ تھے، ان کی نیتوں پہ کوئی شک نہیں ہے. کیا تقلید فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ یہ جو پرچی لکھ رہا ہے اس سے ذرا پوچھو فرض، واجب، سنت یا مستحب کی تعریف قرآن حدیث سے نکال کے دے. قرآن حدیث میں فرض کس چیز کا نام ہے؟ سنت کس چیز کا نام ہے؟
مستحب کس چیز کا نام ہے؟ جس پہ کوئی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں. اگر نہیں پھر اتنا تو سمجھ لینا کسی چیز کے مراتب کا فرق کرنے کے لیے تقلید فرض ہے، ورنہ تو تم سے مراتب کا فرق ہی نہیں ہوگا. یہ جو ابھی آپ نے پرچی لکھی ہے نا، اس لیے جو میرے غیر مقلد بھائی ہیں ان کے دماغ بالکل خشک ہوتا ہے. تو جو بیٹھا ہے اللہ کے فضل سے پرچی سے جواب کافی ہے کہ اس نے جہاں ایک لفظ فرض لکھا ہے، ایک واجب، ایک سنت، ایک مستحب، یہ 4 لفظ لکھے ہیں. اس کو کہو بغیر تقلید کے یہ 4 لفظ قرآن حدیث سے دکھا دے. نہیں تو اتنا تو ضروری سمجھنا کہ آپ کی پرچی بھی تقلید پہ مبنی ہے اور 4 الفاظ پہ مبنی ہے. بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تقلید کا مختصر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی واضح نصوص ہوں تو ہر مسلمان مکلف ہے کتاب و سنت کی پیروی کا. اور اکثر مسائل اسی طرح عقائد کا معاملہ ہو یا واضح نصوص کا ہو، جہاں پر بعض وہ مسائل ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، عملی مسائل ہیں، فروعات ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، ان کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. تو اس وقت کسی ماہر شریعت پر اعتماد کرنا، اب خود سوچ لیں کہ خود نہ سمجھتا ہو تو کسی پر اعتماد کرے گا یا دین سے نکلے گا؟ کسی پر اعتماد ہی کرنا ہوگا. ہر معاملہ اسی طرح ہے. اور وہ بھی اگر یہ واضح ہو جائے کہ اس کا یہ مسئلہ نص کتاب اللہ کے خلاف ہے یا صریح حدیث کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑنا واجب ہے. یہ تو خود عامی آدمی ہے. اگر تم ایسے ماہر بن گئے ہو کتاب و سنت کی، ہر مسئلہ کتاب و سنت سے اخذ کر لیتے ہو، اور تم میں سے کوئی ایسا بزرگ پیدا ہو گیا جو 4 اماموں پر بھی حاکم بن سکتا ہے، اللہ تو قادر ہے. اگر کوئی ایسا بن گیا تو اس پر تقلید جائز ہی نہیں اس کے لیے. لیکن جب مسئلہ فروعات کا، اجتہادات کا، جہاں آپ اہل نہیں ہیں، ظاہر بات ہے کسی ماہر کی بات مانیں گے. جب ماہر کی مانیں گے تو یہی تقلید ہے. اور خود اہل حدیث سے پوچھو تم کتنی تقلیدیں کرتے ہو؟ ہم سے زیادہ تقلید اہل حدیث کرتی. تقلید پھر روایت، یہ جو راویوں کی بات سے، جہاں تو قرآن حدیث کوئی موجود نہیں کہ زہری اچھا آدمی تھا، سفیان ابن عیینہ بڑا پاک آدمی تھا، اور محمد بن اسحاق دجال تھا، نہ قرآن میں حدیث میں ہے. یہ اقوال رجال ہے، ماہرین شریعت محدثین کی بات تھی. پھر امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کا ذکر بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے. ہمارے ایریا میں ایک گھوڑا ریڑھا چلانے والا تھا بزرگ، خیر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار غیر مقلد بن گیا، تو ڈینگے تو بہت مارتے ہیں. اس نے کہا کہ میرا کہا کہ وہ جب آئے گا تو میں اس سے مناظرہ کروں گا. ساری زندگی ریڑھا چلایا ہے، تو کہتے میں اور کسی سے بات نہیں کروں، اسی سے کروں گا. ٹھیک ہے، ہم گئے. وہ میں نے کہا اپنا مولوی بھی ساتھ لیں. مولوی نے اسے ایک بات رٹوا دی، بھائی اس کو کہو کہ ابو حنیفہ کا نام کس صورت میں ہے، بس، اور سننی نہیں ہے، اسی پہ شور ڈال. وہ آگے میرے پاس سارے مل کے، اس نے کہا جی میرا ایک ہی سوال ہے اور کوئی سوال ہے، ابو حنیفہ کا نام کس صورت میں دکھاؤ. میں نے کہا یار میں تو حافظ نہیں ہوں، یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ تو حافظ صاحب ہیں. مولوی صاحب نے کہا میں حافظ ہوں. میں نے کہا جس صورت میں امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کا نام آیا ہے، نہ ساتھ والی آیت میں امام حنیفہ کا نام ہے، ذرا وہ پڑھو. اب وہ ایک بات تو رٹوا کے لے آیا، اگلی نہیں بتائی.
اور اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ جا کس کے پاس رہے. وہ حافظ صاحب کو آیت پڑھو جس میں امام بخاری وغیرہ کا نام ہے, وہ پڑھو نا, ساتھ والی بھی امام حنیفہ کا نام ہے. تو میں تو حافظ نہیں ہوں, ذرا پڑھ. اب وہ ریڑے والا اس کی طرف دیکھے, بھی پڑھو نا جی. میں نے کہا اب آپ مولوی ساتھ لائے, اس کو کہو پڑھو. مولوی نیچے دیکھے, اب یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں, نیچے دیکھے, تھوڑی دیر بعد کہتے نماز پڑھنی. میں نے کہا نماز تم تو جمع کر لیتے ہو, نماز کا تو ہمارا مسئلہ ہے, ہم نے پڑھنی ہے. تم تو جمع بین الصلاتین, فٹ بال کے لیے اجازت ہے تو گفتگو کے لیے تو اجازت ضروری ہے. کہتے نہیں, میں استنجا کر کے آتا ہوں, میں وضو کر کے آتا ہوں. بس کیا, آج تک پھر واپس نہیں آیا. یہ ایسے پہیلیاں. تو بھائی بات صرف یہ ہے کہ صحابہ میں 1.25 لاکھ کے قریب میں سے 112 مجتہد تھے, اور ان 112 حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین میں اس کی بات کی ہے, جس کو اہل حدیث موقعین پڑھتے ہیں, وہ لفظ ہے موقعین, اس میں بات کی. اور ان میں سے 12 میں سے پھر 5 مجتہد تھے. تو باقی جتنے صحابہ تھے وہ کیا کرتے, دوسروں سے مسئلہ پوچھ کے عمل کرتے. 112 کا اور 1.25 لاکھ کا. مصنف ابن ابی شیبہ صرف اٹھا کے دیکھیں, سینکڑوں مسائل ایسے ہیں کہ ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا, دوسرے نے بتایا, اس نے مطالبہ دلیل کا نہیں کیا, اور اسی اعتماد کا نام تقلید ہے. اسی لیے حضرت تھا, یہ تو ملکہ وکٹوریہ کے دور سے آئے ہیں نا, 12ویں صدی سے, نئے جہاں ہندوستان کی پیداوار ہے. تو بہرحال ہر مسئلے کی ایک نوعیت ہے, اور ضرورت کے تحت بسا اوقات فرض ہوتی ہے, حالات کے مطابق واجب بھی ہوتی ہے, اور بسا اوقات ناجائز بھی ہوتی ہے. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ جی. آج کل انٹرنیٹ پر تھوڑا ایک عالم دین کا چل رہا ہے, انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پر اپنی تفسیر پیش کی کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی غیر اللہ کو غیر مستقل, ممکن الوجود اور محتاج مان کر اس کو پکارے, ایسی پکار جائز ہے. اس پر حاشیہ عثمانی اور نوادر النوادر کا حوالہ بھی انہوں نے پیش کیا ہے. اس کو متعلق بہت اچھی بات ہے, بہت خوبصورت سوال ہے. کہتے ہیں کہ کسی کو غیر مستقل ممکن سمجھ کے پکارے, ممکن الوجود سمجھ کے پکارے, یہ شرک نہیں ہے. سوال یہ ہے, اگر یہ شرک نہیں تو ابو جہل کیوں مشرک تھا؟ پورا قرآن دیکھ لیں. ابو جہل اپنے معبودوں کو مخلوق سمجھتا تھا. والا ان سألتہم من خلقہم, یہاں پر آپ تفسیریں دیکھیں, اجل عابدین والمعبودین. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے معبودوں کو اور ان عابدوں کو کس نے پیدا کیا, تو ابو جہل کہے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ, ہمارے معبودوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. تو جب وہ مخلوق مان رہا ہے تو یہی تو ممکن الوجود ہے, مخلوق ہی ممکن الوجود ہے. اور جب مخلوق مان رہا ہے تو غیر مستقل مان رہا ہے. اور وہ کیا کہتا, ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اگر وہ واجب الوجود مانتا تو وہ مقرب الی اللہ کیوں مانتا, شفاؤنا کیوں مانتا؟ تو یہ کہنا کہ کسی کو ممکن الوجود سمجھ کے غیر مستقل سمجھ کے پکارنا یہ شرک نہیں. تو پھر مکہ کا مشرک بھی مشرک نہیں تھا, حالانکہ قرآن نے اسے مشرک کہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ شرک بنتا ہے صفات, جو صفات الوہیت, صفات الوہیت, لفظ الوہیت کا استعمال کرنا ضروری نہیں, معبود کا لفظ بولنا ضروری نہیں, لیکن معبود کی صفتیں کسی میں مان کر پکارنا
یہ شرک ہے، اور یہی ان کا شرک تھا، ورنہ تو آپ دیکھ لیں. ہاں جہاں تک معاملہ ہے غیر مستقل، یہ بھی ایک دھوکہ ہے. غیر مستقل کا کیا معنی ہے؟ بوادر اور نوادر پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. بوادر اور نوادر میں یہ بات لکھی ہے کہ مشرکین مکہ مستقل سمجھتے. کس طرح مستقل؟ کہ اللہ نے ان کو طاقت دے دی ہے، اب ہر جزی میں اذن الہی کے محتاج نہیں. اور یہی عقیدہ آج کے مشرک ہے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہے، ہر جزی میں اب اللہ کی اذن کی ضرورت نہیں. تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے یہی مکہ کے مشرکوں کا شرک تھا. ابو جہل بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ کی عطا کے بغیر ان کے پاس ہے، نہیں، اللہ نے ابتداءً ایسی طاقت دے دی کہ آگے تصرف کرنے کی ہر جزی میں اللہ کی اذن کی اجازت نہیں. اور آج کے مشرک کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں اور ہر جزی میں اذن الہی کے محتاج نہیں. یہ ہے مستقل. اس کو وہ غیر مستقل کیسے کہیں گے؟ باقی رہ گیا ممکن الوجود. تو رازی نے لکھا میرے زمانے تک جتنے مشرک گزرے ہیں وہ یہی تھے، لا یثبت للہ یساوی فی العلم والقدرہ، کہ اللہ کے علم و قدرت میں تساوی اور برابری کے وہ قائل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کو سارے واجب الوجود مانتے اور اپنے معبودوں کو ممکن الوجود مانتے. یہی کتاب و سنت سے ثابت. ہاں جی ایک حدیث پڑھی تھی کہ آخر تک یعنی ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر ہوگی. جی. تو اہل حدیث کا میں نے کہا کہ اگر یہ ایک جماعت ہر ٹائم میں رہے گی تو آپ کا وجود تو یہ انڈیا پاکستان کا ہے نا، جس سے پہلے تو نہیں تھا. وہ کہتے نہیں یہ ہمارا تو پہلے دن سے. بہت اچھا. ان کو کہو کہ 12ویں صدی سے پہلے، ملکہ وکٹوریہ کے زمانے سے پہلے پورے اسلام کی تاریخ میں کوئی ایک ایسی مسجد کی نشاندہی کریں جس میں 8 تراویح پڑھی گئی. اور ساتھ کعبہ مسجد نبوی سمیت. ابھی بھی کعبہ مسجد نبوی میں 20 ہے. تو جمعے کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ جمعے کی. اچھا ایک منٹ، یہ سوال پورا ہو جائے. اور ملکہ وکٹوریہ سے پہلے کوئی ایک ایسی مسجد دنیا کے نقشے پہ ثابت کریں جامع مسجد اہل حدیث. کوئی ایک مدرسہ اہل حدیث. یہ اب تو ہر جگہ پہ ہے نا جامع مسجد اہل حدیث. تو وکٹوریہ سے پہلے صحابہ تک کوئی ایک مسجد کی نشاندہی کر دیں تو انشاءاللہ نہیں کریں گے. اصل میں یہ دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ اصحاب الحدیث کہتے ہیں محدثین کو، جس طرح اصحاب القرآن اہل القرآن کہتے ہیں قاریوں کو. جو محدثین حضرات حدیث کی روایت کرنے والے وہ اصحاب الحدیث ہیں. اور پھر یہ امام احمد کے گروہ کو بھی اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل. مسئلہ صفات کا جب چلا تو 2 گروہ بن گئے، سلف خلف. اس میں پھر سلفی، لیکن یہ اہل حدیث نہیں، وہ مسئلہ صفات کا مسئلہ ہے. اسی پر اصحاب الحدیث محدثین وغیرہ، جیسے پرویزیوں نے اپنا نام رکھا اہل قرآن، بے معنی منکرین حدیث، انہوں نے اوتروا یا اہل القرآن حدیث لکھا. اسی طرح اہل حدیث نے ہر جلیبی بیچنے والا، پکوڑے بیچنے والا بھی اوپر نام اہل حدیث رکھ دیا. یہ تو محدثین کا لقب ہے، اصحاب الحدیث اہل الحدیث. انہوں نے مذہب کا نام بنا دیا. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کی وکٹوریہ دور سے پہلے صحابہ تک کوئی ایک جامع مسجد اہل حدیث ہو، کوئی مدرسہ ہو، یا 8 تراویح تمہاری بڑی علامت ہے، پھر تو ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی علامتیں. اور تمہارے اپنے مولویوں نے لکھا ہے، یہ سارے ان کے حوالے ہم پورے مفصل ہمارے پاس موجود ہیں، کہ یہ فرقہ انگریز دور میں پیدا ہوا اور اس کا
بانی کا نام بھی عبد الحق بنارسی ہے. یہ پہلے محمد ہی مشہور ہوئے پھر اہل حدیث. ہاں جی. دوسری بات میں نے سے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب سے نے دوسری باتوں کا حدیث میں متفقہ ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت. کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اصلا نبی نے سنت چل رہا تمہارے صحابہ کی سنت چل اعتراض کیا ہے؟ بہت یہودیوں کی طرح فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ تو یہودی کہتے ہیں جب رسول کا فرمان ہے کہ تم پہ میری سنت لازم ہے، خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، اب ایک آدمی کہے نہیں میں تو صحابہ کی سنت نہیں مانتا، رسول کی رسول کی مانی ہے. جب رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میری سنت اور صحابہ کی سنت، وہ کہ نہیں جی نہیں صحابہ نہیں تمہاری، اس نے رسول پاک کی مانی ہے. یہ تو یہودیوں والی بات ہے کہ اچھا مانتے نبی کی سنت بھی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے پیغمبر کی سنت مانے نا، وہ بھی نہیں مانتے، اور جس چیز کو یہ سنت سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں حدیث اور سنت میں فرق ہے، یہ کہتے ہیں نہیں. تو پھر بخاری میں ہے اونٹوں کا پیشاب پیو، آپ بوتل ساتھ رکھیں کرو نا اندر، بخاری میں ہے. یہ تو ایک مثال ہے. مشرک کی ذبیحہ حلال ہے جا رہا. خدا کے بندے یہ مسئلہ ہی پنجاب کا ہے، یہ مسئلہ یہاں کیسے آ گیا؟ تم ذبیحہ کو روتے ہو، میں کہتا ہوں مشرک کی چائے بھی نہیں پینی چاہیے، سبحان اللہ. مشرک سے پانی بھی نہیں پینا چاہیے. تم تو پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کرتے ہو. وآخر دعوانا